اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان محمود کو ہندوستان کی اطلاع کا انتظار تھا۔ ادھر سے کوئی اطلاع نہ آنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ راجہ جے پال شکست تسلیم کر کے بیٹھ گیا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، اس صورت میں ہمیں ہندوستان پر حملے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ حملہ ضرور کرے گا، سلطان محمود نے کہا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ اپنے ملک سے دور ہمارے میدان میں آ کر لڑے؟ اگر مجھے اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی تو میں اسے اپنی پسند کے میدان میں لڑاؤں گا۔ اب تک لاہور سے کسی نہ کسی کو آ جانا چاہیے تھا، سپہ سالار نے کہا۔ ہمارے آدمی پکڑے نہ گئے ہیں، چند دن اور انتظار کر لو، سلطان محمود نے کہا۔ اگر کوئی اطلاع نہ آئی تو میں یہاں سے آدمی بھیج دوں گا۔ لاہور سے اطلاع جا رہی تھی۔ عمران بلازری، نظام اوریزی، قاسم بلخی اس رات جگموہن، اس کی بہن رشمی اور فاطمہ کو ساتھ لے کر لاہور سے نکلے تھے۔ جس رات بھٹنڈا کے جاسوس جانبازوں نے لاہور میں راجہ جے پال کی رسد کو نظر آتش کیا تھا، بڑے پنڈت نے رشمی کی جگہ اسی رات ایک اور لڑکی کو اغوا کروا لی تھی اور اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا تھا۔ یہ لڑکی ہوش میں تھی، سب کو دیکھتی تھی، اسے جو کہتے تھے وہ کرتی تھی۔ ایک پنڈت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا رہتا تھا، مجھے اندرا دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو، مہاراج جے پال کے ماتھے پر میرے خون کا تلک لگا دو، میرے خون کی چمک دشمن کو اندھا کر دے گی۔ یہ ایک پر اسرار سا عمل تھا جس میں سے لڑکی کو گزارا جا رہا تھا۔ اس کے گرد اس کی عمر کی لڑکیاں ناچتی اور گاتی رہتی تھیں۔ لڑکی کو خاص قسم کی غذا دی جاتی تھی اور اسے کوئی ایسی چیز کھلائی جاتی تھی جس کے اثر سے اس کا ذہن اپنے قبضے میں نہیں رہا تھا۔ 3-4 دنوں بعد اس نے وہی کہنا شروع کر دیا جو اس کے ذہن میں ڈالا جاتا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر ہپناٹائز ہو چکی تھی۔ ایک روز راجہ جے پال کو پنڈت ٹیلوں والے مندر میں لے گئے۔ اسے پنڈتوں اور سادھوؤں کے جلوس میں مندر کے اندر کئی ہاتھوں والی دیوی کے بت کے آگے لے جا کر 2 زانو بٹھا دیا گیا۔ مندر کی کنواریوں نے اس پر پھول نچھاور کیے، پنڈتوں نے بھی بھجن گائے۔ لڑکی کو ایسے لباس میں راجہ کے سامنے لایا گیا جس میں وہ پری لگتی تھی۔ لڑکی نے بازو پھیلا کر کہا، مجھے اندرا دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو، مہاراج جے پال کے ماتھے پر میرے خون کا تلک لگا دو۔ لڑکی نے اس عمل کے زیر اثر جو اس پر کیا جاتا رہا تھا سر جھکا دیا۔ ایک پنڈت نے راجہ جے پال کی نیام سے تلوار نکالی، اسے راجہ کے سر پر پھیرا اور ایک ہی وار سے لڑکی کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ مندر کے گھڑیال اور گھنٹیاں بجنے لگے۔ تمام پنڈت، سادھو اور لڑکیاں ہاتھ جوڑ کر دیوی کے بت کے آگے جھک گئے۔ بڑے پنڈت نے لڑکی کے خون میں انگلی ڈبو کر راجہ جے پال کے ماتھے پر خون کا تلک لگا دیا۔ راجہ جب ان پر اسرار اور ڈراونے ٹیلوں سے باہر نکل آیا تو اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور چہرے پر ایسی رونق جیسے اس نے غزنی کی سلطنت فتح کر لی ہو اور محمود غزنوی نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس نے اسی روز جلے ہوئے سامان کی کمی پوری کرنے کا حکم جاری کر دیے جو اتنے سخت تھے کہ اس کی ریاست کے گھر خالی ہو گئے۔ کسانوں کے ہاں اتنا ہی اناج رہنے دیا گیا کہ وہ صرف زندہ رہ سکیں۔ ہندو رعایا تو پہلے ہی راجہ کا خزانہ بھر رہی تھی۔ مندروں میں پنڈتوں نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف ایسی نفرت بھر دی تھی کہ اسے مذہب کا فریضہ اور جنون بنا دیا تھا۔ ہندو عورتوں نے زیورات تک راجہ کو دے دیے۔ راجہ خود ہندو ریاستوں کے مہاراجوں سے ملنے اور فوجی مدد لینے کو نکل کھڑا ہوا۔ اس نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ اب کے وہ شکست کھا کر نہیں آئے گا اور غزنی کو ہر قیمت پر اپنی راجدھانی بنائے گا۔ عمران کا قافلہ جس میں نظام اوریزی، قاسم بلخی، جگموہن، رشمی اور فاطمہ شامل تھے، راوی پار کر کے رات بھر چلتا رہا اور وہ لاہور سے بہت دور نکل گئے۔ عمران جاسوس تھا، راستوں سے واقف تھا، اپنے قافلے کو عام راستے سے دور ہٹ کر لے جا رہا تھا۔ ایک گھنے جنگل میں صبح طلوع ہوئی۔ رشمی گھوڑے پر ہی سو گئی تھی۔ عمران نے سب کو وہیں آرام کے لیے روک لیا۔
سب رات بھر کے جگے ہوئے تھے۔ گھوڑوں کو بھی آرام، چارے اور پانی کی ضرورت تھی۔ ان کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ مسافت چوری چھپے طے کرنی تھی۔ رشمی کو گھوڑے سے اتار لیا گیا تو بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ اسے لٹا دیا گیا۔ سب لیٹ گئے اور فوراً ہی گہری نیند سو گئے۔ کچھ دیر بعد فاطمہ نے عمران بلازری کو جگایا اور اسے پرے لے گئی۔ تم اس ہندو لڑکی کو بھی ساتھ لے جا رہے ہو اور مجھے بھی، فاطمہ نے کہا۔ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ اس وقت میرے سامنے سلطنت غزنی کا مستقبل ہے، عمران نے جواب دیا۔ اپنے ملک میں پہنچ کر تمہارے مستقبل کی سوچوں گا۔ میرے فرض کے راستے میں نہ آؤ۔ میرے دل میں وہم بھر گیا ہے اور یہ مجھے ڈرا رہا ہے، فاطمہ نے کہا۔ تم اپنے ملک کا فرض ادا کر رہے ہو۔ میں نے تمہاری جو مدد کی ہے وہ تمہاری خاطر کی ہے۔ میں نے جو گناہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اس کا کفارہ اسی طرح ادا کیا ہے جس طرح تم نے کہا تھا۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں رشمی مل گئی ہے، مگر تم مجھے نہیں مل سکو گی۔ اسے تم اپنے لیے لے جا رہے ہو۔ کیا تمہاری روح کو چین نہیں آیا؟ عمران بلازری نے پوچھا۔ یہی رشمی تمہیں چڑیل بن کر ڈراتی رہی ہے۔ اب یہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اس سے ڈر تو نہیں آتا؟ تمہاری روح پر اب گناہ کا کوئی بوجھ نہیں رہا۔ میرے ساتھ روح کی باتیں نہ کرو عمران، فاطمہ نے نیند اور تذبذب سے بوجھل آواز میں کہا۔ میرا جسم بیچا گیا تھا، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ جو کچھ ہے جسم ہے۔ سنو فاطمہ، عمران نے جھنجھلا کر کہا، معلوم ہوتا ہے ہماری راہیں جدا اور ہماری منزلیں جدا ہیں۔ میں تمہیں اپنا بھید بتا دیتا ہوں۔ میں خدا کی راہ میں لڑنے والا سپاہی ہوں۔ میں تمہارے ملک کا رہنے والا نہیں۔ میں غزنی کے علاقے کا باشندہ ہوں اور میں غزنی کا جاسوس ہوں۔ یہ دونوں مسلمان اس فوج کے عہدیدار ہیں جس نے راجہ جے پال کو 2 بار شکست دی ہے۔ یہ دونوں پکڑے گئے تھے اور لاہور میں راجہ کی قید میں تھے۔ میں نے انہیں فرار کرایا ہے۔ تم جسم کے حسن اور جسم کی خواہشات پر قربان ہوئی جا رہی ہو۔ ہم جسمانی خواہشات قربان کر چکے ہیں۔ یہ بہن بھائی ہندو ہیں اور اپنے مذہب سے منحرف ہو چکے ہیں۔ یہ فرض بھی میں نے اپنے اوپر لے لیا تھا کہ انہیں کفر سے نکالوں۔ اب تمہیں ثابت کرنا ہے کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے۔ اب جسم کی باتیں چھوڑ دو۔ ہم دشمن کے ملک سے گزر رہے ہیں۔ موت ہمارے تعاقب میں ہے۔ تمہیں اپنے مذہب کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عمران جذباتی انداز سے حقیقت کی باتیں کر رہا تھا، مگر فاطمہ کے چہرے پر اکتاہٹ سی تھی، جیسے عمران کی بات اس کی سمجھ سے بالا ہو یا وہ سمجھنا ہی نہ چاہتی ہو۔ اس کے خیالوں میں اپنا ماضی تھا جس میں وہ عمران کے حال اور غزنی کے مستقبل کو فنا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی بات کی تو دیکھا کہ عمران اس کی طرف متوجہ نہیں۔ اس کی نظریں اپنے سامنے کہیں اور جمی ہوئی تھیں۔ عمران کے منہ سے سرگوشی نکلی، رشمی، اور وہ اٹھ کر چل پڑا۔ فاطمہ نے دیکھا رشمی آہستہ آہستہ اسی طرح چلی آ رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا اس کی طرف گیا۔ رشمی نے قریب آ کر باہیں عمران کے گلے میں ڈال دیں، پھر چہرہ اس کے سینے سے لگا کر بچے کی طرح گال اس کے سینے سے رگڑنے لگی۔ عمران نے اس کا سر اٹھایا۔ فاطمہ قریب بیٹھی دیکھ رہی تھی اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ میں کہاں تھی؟ رشمی نے حیرت زدہ سرگوشی کی۔ تم کہاں تھے؟ ہم کہاں ہیں؟ میرا بھائی اور 2 آدمی وہاں پڑے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا تو عمران سے الگ ہو کر بولی، یہ کون ہے؟ تمہاری بہن تو نہیں ہو سکتی، اسے کہاں سے لائے ہو؟ ہوش ٹھکانے کر لو رشمی، سب کچھ بتاؤں گا، عمران نے کہا اور اسے بٹھا لیا۔ ہم تمہیں پنڈتوں سے چھین لائے ہیں۔ یاد آ گیا ہے، رشمی نے کہا۔ مجھے پنڈت دیوی پر قربان کرنے کے لیے لینے آئے تھے، پھر معلوم نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں شاید خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ ہے، عمران نے کہا۔ یہ ہماری مدد نہ کرتی تو ہم وہاں تک کبھی بھی نہ پہنچ سکتے جہاں تمہیں دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا تھا۔
عمران بلازری نے اسے تفصیل سے بتا دیا کہ اسے پنڈت کس طرح اور کہاں لے گئے تھے اور اسے وہاں سے آزاد کرانے کے لیے کس طرح فاطمہ کو استعمال کیا گیا تھا۔ عمران نے یہ بھی اسے بتا دیا کہ فاطمہ ایسے بوڑھے خاوند سے بھاگی ہے جس کی پہلے سے 2 بیویاں ہیں۔ رشمی کو فاطمہ اس لحاظ سے تو اچھی لگی کہ اس نے اسے موت کے منہ سے بچایا ہے، مگر اس کی عمر، اس کی شکل و صورت اور جسم کا حسن دیکھ کر رشمی کے دل میں عمران کے متعلق وسوسے پیدا ہو گئے۔ وہ فاطمہ کو شکی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اتنے میں نظام اوریزی اور جگموہن آ گئے۔ وہ رشمی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ رشمی کے دماغ سے اس دوائی کا اثر اتر چکا تھا جو اسے ٹیلوں والے مندر میں پلائی جاتی رہی تھی۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے۔ دوستوں، عمران نے کہا، ہمارے سامنے بڑی ہی لمبی اور بڑی خطرناک مسافت ہے۔ میرے پاس سونے کے کچھ سکے ہیں جو راستے میں کام آئیں گے، لیکن ہم جنگل سے ہی پانی اور خوراک حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ رشمی مل گئی تو ہم واپس نہیں آئیں گے، جگموہن نے کہا، اس لیے میں گھر سے بہت کچھ چرا لایا ہوں۔ اس نے کپڑوں کے نیچے کمر بند کے ساتھ بندی ہوئی ایک تھیلی کھولی۔ اس میں نقدی کے علاوہ رشمی کے زیورات تھے۔ فاطمہ کو بھی عمران نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اس لیے وہ بھی نقدی اور زیورات اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ نظام اوریزی نے مسلمانوں کے دستور کے مطابق عمران کو میر کارواں قرار دے دیا تھا اور کہا کہ یہ تمام تر ازراح عمران کے حوالے کر دیا جائے اور اب منزل تک اسی کا حکم چلے گا۔ سب نے یہ فیصلہ منظور کر کے نقدی اور زیورات عمران کے حوالے کر دیے۔ یہ اچھا خاصا خزانہ تھا۔ اس میں چاندی کے سکے بھی تھے۔ وزن اتنا تھا جو کمر بند کے ساتھ باندھ کر نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ چمڑے کی ایک تھیلی میں ڈال دیا گیا اور تھیلی عمران نے اپنی تحویل میں لے لی۔ اس نے سب کو خبردار کر دیا کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے۔ اس تھیلی کے علاوہ ڈاکوؤں کے لیے دوسری کشش 2 لڑکیوں کی تھی جو عمر اور حسن کے لحاظ سے ہر کسی کی نظروں کو گرفتار کر لیتی تھی۔ ڈاکوؤں، رہزنوں اور راجا کے مخبروں سے بچنے کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو سفر کیا جائے۔ چونکہ غزنی جلدی پہنچنا تھا، اس لیے کم سے کم آرام اور قیام کرنا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو وہ چل پڑے۔ فاطمہ عمران کے پیچھے سوار ہوئی اور رشمی جگموہن کے پیچھے۔ چلتے چلتے قاسم بلقی نے اپنا گھوڑا پیچھے کر لیا۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ نظام اوریزی کی بھی یہی مشکل تھی۔ صرف عمران تھا جو ان کی زبان سمجھتا اور بولتا تھا، اور وہ ہندوستان کی زبان بھی اپنی مادری زبان کی طرح روانی سے بول سکتا تھا۔ بلقی کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر نظام اوریزی نے بھی گپ شپ لگانے کے لیے اپنا گھوڑا پیچھے کر کے قاسم بلقی کے ساتھ کر لیا۔ بلقی نے گھوڑا اور آہستہ کر کے عمران وغیرہ سے زیادہ فاصلے پر کر لیا۔ کیا تم اس عمران پر اعتماد کر سکتے ہو جو 2 جوان لڑکیاں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے؟ قاسم بلقی نے اوریزی سے پوچھا۔ تم نے اتنا زیادہ خزانہ بھی اس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہی 2 چیزیں انسان کا ایمان برباد کر دیا کرتی ہیں، سونا اور حسین عورت۔ اگر عمران قابل اعتماد نہ ہوتا تو ہمیں فرار کرانے کے بجائے اس ہندو لڑکی کو پنڈتوں کے قبضے میں جانے سے پہلے ہی اپنے ساتھ لے کر لاہور سے غائب ہو گیا ہوتا، نظام اوریزی نے کہا۔ فاطمہ کو اس نے غیر معمولی دانشمندی سے استعمال کیا ہے۔ چونکہ یہ لڑکی اپنے خاوند سے بھاگنا چاہتی تھی، اس لیے عمران نے سلطنت کے فائدے کے پیش نظر فاطمہ کو خاوند سے نجات دلائی۔ ان دونوں لڑکیوں کا غزنی کی سلطنت کے نفع و نقصان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قاسم بلقی نے کہا، یہ اس شخص کی عیاشی کا ذاتی انتظام ہے اور اس کے اخراجات یہ سلطنت کے خزانے سے پورے کر رہا ہے۔ مجھے اس پر اعتماد نہیں۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ فاطمہ خاوند والی عورت ہے، جب تک طلاق نہ لے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تم دیکھ لینا، عمران اسے اپنی داشتہ بنا لے گا اور اس ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ مجھے تمہاری باتوں سے بد اعتمادی کی نہیں، حسد کی بو آ رہی ہے، عمران اوریزی نے کہا۔ تم اپنا دھیان ان لڑکیوں سے ہٹا لو۔ تمہیں شاید احساس نہیں
کہ قید سے ہماری رہائی ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمیں اس کافر راجے کے قید خانے میں تڑپ تڑپ کر مرنا تھا۔ مجاہد میدان جنگ میں مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں غزنی پہنچ کر اپنی فوج میں شامل ہونا اور ہندوستان کے کفار کے خلاف لڑنا ہے۔ عمران کسی کو داشتہ رکھتا ہے، کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم فوج کے عہدیدار ہیں۔ قاسم بلخی نے کہا، عمران کا رتبہ ہم سے کم ہے، میں اس کے ذاتی کردار کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ ہم اسے اس سفر میں اپنا امیر مقرر کر چکے ہیں۔ نظام اوریزی نے کہا، اس نے کوئی غلط حرکت کی تو ہم اسے روکیں گے، مگر اس کی ذاتی سطح پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہمیں صحیح و سلامت اور بہت جلد غزنی پہنچنا اور سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ وہ راجہ جے پال کا حملہ روکنے کی تیاری کر لے۔ تم سادہ لوح انسان ہو، قاسم بلخی نے کہا، یہ شخص ہمیں دھوکہ دے گا۔ ادھر فاطمہ عمران بلازری کے پیچھے سوار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اس کا جسم گھوڑے کی چال کے ساتھ عمران کے جسم سے مس کرتا جا رہا تھا۔ عمران محسوس کر رہا تھا کہ فاطمہ کی باتوں میں نشے کی کیفیت ہے۔ تمہیں یہ ہندو لڑکی کیوں اتنی اچھی لگتی ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں۔ فاطمہ، عمران نے کہا، میں جو باتیں تمہیں کہہ چکا ہوں انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان عورت کو غیر مسلم عورت سے مختلف اور بلند ہونا چاہیے۔ میں اس وقت جسم سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ تم بہت حسین ہو، تمہارا جسم آگ کی مانند ہے جو مجھ جیسے جوان آدمی کی دین و ایمان کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے، اور تم کوشش کر رہی ہو کہ میں تمہاری آگ کی لپیٹ میں آ جاؤں، لیکن میں دنیاوی لذتوں سے دستبردار ہو چکا ہوں۔ میرے ساتھیوں نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا ہے، میں نے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات قافلے پر قربان کر دیے ہیں۔ امیر مختصر قافلے کا ہو یا پوری قوم کا، اسے اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے ذہن میں دوستی اور دشمنی کا تصور بھی بدل جاتا ہے۔ اسے قافلے اور قوم کے مفادات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ قوم کا مجرم ہے، غدار ہے۔ تم پتھر کے بت ہو، فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا۔ بے جان بت جن کی پوجا اتنی خوبصورت ہندو عورتیں کرتی ہیں، مگر تراشے ہوئے ان پتھروں کے اندر نہ کوئی احساس پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی جذبہ۔ اور عمران یوں ہنس پڑا جیسے اس نے حسین پجاریوں اور پتھروں کے بتوں کا مذاق اڑایا ہو۔ اسی روز کا ذکر ہے کہ ایک پڑاؤ میں فاطمہ عمران کے سامنے اپنے ابلتے کھولتے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی، مگر عمران کا رویہ وہی تھا جو پہلے روز تھا۔ تم پتھر ہو، فاطمہ نے دیوانگی کی کیفیت میں عمران کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا۔ تم مٹی کی ڈھیری ہو، اور وہ اٹھ کر پرے چلی گئی۔ قافلہ پشاور سے ہٹ کر گزرتا ان پہاڑیوں میں داخل ہو چکا تھا جہاں آج کا درہ خیبر ہے۔ عمران اس راستے سے واقف تھا۔ اس سلسلہ کوہستان میں پانی کی قلت تھی۔ عمران اس میں داخل ہونے سے پہلے ایک گاؤں میں جا کر قافلے کے کھانے کی چیزیں لے آیا تھا۔ اس نے سب کو خوشخبری سنائی تھی کہ اب وہ محفوظ علاقے میں آ گئے ہیں، جہاں پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ اسی علاقے میں انہوں نے قیام کیا۔ موسم گرمیوں کا تھا اور یہ پہاڑ بے آب و گیاہ تھے۔ دن کے وقت ان سے شعلے نکلتے لگتے تھے، پتھر دہکتے انگاروں کی طرح گرم رہتے تھے۔ آدھی رات تک قافلہ چلتا رہا، پھر آرام کے لیے رک گیا۔ گھوڑے الگ باندھ دیے گئے، سب ادھر ادھر لیٹ گئے۔ عمران ہر رات کی طرح سب سے ہٹ کر لیٹا۔ تھکن نے سب کو فوراً سلا دیا۔ چاند جو آدھی رات کے بعد اوپر آیا کرتا تھا، پہاڑیوں کے عقب سے اٹھتا آ رہا تھا۔ قاسم بلخی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے قریب سے ایک سایہ گزرتے دیکھا۔ بلخی اٹھ بیٹھا۔ اس کے ہم سفر اس سے دور دور گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ قاسم بلخی نے سرگوشی کی۔ فاطمہ۔ سایہ رک گیا۔ وہ فاطمہ ہی تھی، مگر قاسم بلخی فاطمہ کے علاوہ اور کوئی ایسا لفظ نہیں بول سکتا تھا جو فاطمہ سمجھ سکتی۔
اس نے اشاروں میں اپنا مدعا فاطمہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اس طرف اشارہ کیا جدھر عمران سویا ہوا تھا، پھر نفرت کا اظہار کیا۔ اس نے اشارے کیے جو فاطمہ سمجھ گئی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ عمران اچھا آدمی نہیں، اور وہ اسے یعنی فاطمہ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ رشمی کے ساتھ شادی کر لے گا، اور یہ کہ فاطمہ نے اپنے اتنے قیمتی زیورات عمران کو دے کر غلطی کی ہے۔ قاسم بلقی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیے، پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ فاطمہ کے دہکتے ہوئے جذبات نے اس کے جسم کو تنور بنا رکھا تھا جس میں اس کی روح جل گئی تھی۔ فاطمہ ان اشاروں کو سمجھ گئی۔ بلقی نے اسے اس طرح اپنے بازوؤں میں لے لیا تھا جس طرح وہ عمران کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لینے کو بےتاب رہتی تھی۔ قاسم بلقی کے بازوؤں کا گھیرا اور تنگ ہوا تو فاطمہ کے ذہن میں عمران کی تصویر دھندلی ہونے لگی۔ قاسم بلقی اسے ذرا اور پرے لے گیا اور ایک جگہ بٹھا کر دبے پاؤں عمران کے قریب چلا گیا۔ عمران تھکن اور جوانی کی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ چمڑے کی وہ تھیلی جس میں سونے کے سکوں اور زیورات کی شکل میں زادے راہ بند تھا، عمران کے سر کے قریب پڑی تھی۔ بلقی نے نہایت آہستہ آہستہ تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تھیلی اٹھا لی۔ عمران کی آنکھ نہ کھلی۔ بلقی جس طرح دبے پاؤں آیا تھا اسی طرح دبے پاؤں چلا گیا۔ اس نے فاطمہ کو تھیلی دی اور اسے اپنے ساتھ گھوڑوں تک لے گیا۔ گھوڑے کچھ دور بندھے تھے۔ بلقی نے 2 گھوڑوں پر زینیں ڈالیں۔ ایک گھوڑے کی لگام فاطمہ کے ہاتھوں میں دی، دوسرے کی خود پکڑی اور نہایت آہستہ آہستہ دونوں چل پڑے۔ کچھ دور پیدل چلے۔ قاسم بلقی نے فاطمہ کو گھوڑے پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ گھوڑ سواری نہیں کر سکتی۔ بلقی نے اس کے گھوڑے کی لگام اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ لی اور فاطمہ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے سوار کر لیا۔ تھیلی فاطمہ کے ہاتھ میں تھی۔ بلقی نے ایک بازو فاطمہ کے گرد لپیٹ کر اس کی پیٹھ اپنے ساتھ لگا لی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اسے اب بھاگنا تھا۔ 2 گھوڑے سرپٹ دوڑے تو ان کے ٹاپوں کی آواز بے آب و گیاہ وادیوں میں گونجی۔ سب سے پہلے عمران کی آنکھ کھلی۔ رات کے سناٹے میں 2 گھوڑوں کے سموں کی آواز اتنی بلند سنائی دے رہی تھی جیسے بالکل قریب ہوں۔ عمران نے سب سے پہلے تھیلی دیکھی، وہاں تھیلی نہیں تھی۔ نظام اوریزی اور جگموہن بھی جاگ اٹھے۔ انہوں نے جا کر اپنے گھوڑے دیکھے، 2 گھوڑے غائب تھے۔ قاسم بلقی اور فاطمہ بھی نہیں تھے۔ وہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ نظام اوریزی نے عمران سے اپنی زبان میں کہا، چلو ہم دونوں ان کا پیچھا کرتے ہیں، میں اس شخص کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ نہیں، عمران نے کہا، وہ جس لڑکی کو لے گیا ہے وہ ہماری ملکیت نہیں تھی، اور وہ جو رقم اور زیورات لے گیا ہے وہ سلطنت غزنی کا خزانہ نہیں تھا۔ انہیں پکڑنا ہمارے فرائض میں شامل نہیں بلکہ فرض سے انحراف ہے۔ نظام بھائی، میں تم دونوں کو لاہور کی قید سے اس لیے جلدی فرار کرانا چاہتا تھا کہ راجہ کا اگلا حربہ یہی ہوتا کہ تم دونوں کے درمیان ایک بڑی ہی حسین ہندو لڑکی بٹھا دی جاتی، پھر تم دونوں بھول ہی جاتے کہ تمہارا وطن کون سا تھا اور تمہارا مذہب کیا ہے۔ تم ہندو راج کے اعلی کار بن کر اپنی سلطنت کے لیے خطرہ بن جاتے۔ یہ نسوانی حسن اور سونے کا جادو ہے جو پتھروں کو موم کر دیا کرتا ہے۔ یہ دین و ایمان کا بڑا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ گھوڑوں کی آواز بہت دور چلی گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد رات کے سناٹے میں تحلیل ہو گئی۔ میری تو نیند اڑ گئی ہے، نظام اوریزی نے کہا، چلو چل پڑیں۔ ایک گھوڑے پر رشمی کو اور دوسرے پر جگموہن کو سوار کیا گیا۔ عمران اور اوریزی پیدل چل پڑے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ باری باری گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ رشمی کے گھوڑے کی باگ عمران نے پکڑ لی اور وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ فاطمہ کو زبردستی لے گیا ہوگا، رشمی نے کہا۔ نہیں، عمران نے کہا، مجھے یقین ہے وہ خود گئی ہے، بلکہ وہ قاسم کو ساتھ لے گئی ہے۔ اچھا ہوا کہ وہ چلی گئی۔ صبح طلوع ہوئی تو قاسم بلقی اور فاطمہ بہت دور نکل گئے تھے۔ وہ گھوڑے کو دوڑاتے رہے تھے۔ دوسرا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑتا جا رہا تھا۔
وہ بلخی کے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ قاسم بلخی اس راستے پر جا رہا تھا جو ان فوجوں نے بنایا تھا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھی۔ قاسم اسی راستے سے قیدی کی حیثیت سے راجہ جے پال کی بچی کچی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ یہ واحد راستہ تھا جس پر بھٹکنے کا خطرہ نہیں تھا۔ مگر سورج پہاڑوں کے عقب سے ابھرا تو قاسم بلخی کو پہاڑوں کا ایک ایک پتھر نظر آنے لگا۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ مجرم ہے، چور ہے، اور وہ دور سے نظر آ سکتا ہے۔ یہ خطرہ تو تھا ہی کہ عمران اور نظام اوریزی اس کے تعاقب میں آئیں گے، اسی لیے وہ گھوڑا دوڑاتا رہا تھا۔ وہ پرانا سپاہی اور تجربے کار سوار تھا، مگر ذہن پر جرم کا بوجھ تھا۔ اس نے اسے سوچنے ہی نہ دیا کہ گھوڑے تھک جائیں گے۔ علاقہ میدانی نہیں، پہاڑی تھا۔ راستہ گھومتا اور اوپر ہی اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ اس گھوڑے کی حالت تو بہت بری ہو چکی تھی جس پر وہ فاطمہ کے ساتھ سوار تھا۔ اس کا پسینہ اتنا پھوٹ رہا تھا کہ جسم سے ٹپک رہا تھا، سانسیں پھول گئی تھیں۔ دوسرے گھوڑے کی حالت اس لیے کچھ بہتر تھی کہ اس کی پیٹھ پر وزن نہیں تھا۔ قاسم بلخی نے گھوڑا روک لیا، ادھر ادھر دیکھا۔ گھاس کی کہیں ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی، نہ کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر اس کے ساتھی اس کے تعاقب میں آ رہے ہوں گے۔ وہ راستے سے اتر گیا اور ایک عمودی چٹان کے سائے میں جا رکا۔ ذرا سی دیر گھوڑوں کو آرام دیا، پھر وہ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اوپر آ کر راستے پر چل پڑے۔ بلخی نے فاطمہ کو رات کی طرح اپنے آگے بٹھا رکھا تھا۔ رقم والی تھیلی فاطمہ کے ہاتھ میں تھی۔ بلخی نے اس گھوڑے کو بھی دوڑانا شروع کر دیا۔ اس کے تعاقب میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ انسان کے پیدل چلنے کی رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ وہ باری باری گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ رشمی کو سوار ہی رہنے دیا گیا۔ سورج اوپر آ گیا تو بھی وہ چلتے گئے۔ پہاڑوں کا سایہ انہیں فائدہ دے رہا تھا۔ گرمی بڑھ رہی تھی، پہاڑ جھلسنے لگے تو انہوں نے راستے سے اتر کر ایک جگہ دیکھ لی جہاں شام تک سایہ رہ سکتا تھا۔ عمران نے اپنے قافلے کو شام تک کے لیے وہاں روک لیا۔ قاسم بلخی کہیں رکنے سے ڈر رہا تھا۔ جس جسم کی لذت کی خاطر وہ خزانے کی تھیلی اور ایک حسین لڑکی کو ساتھ لے آیا تھا، وہ جسم توانائی اور نمی سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر اور چہرے پر درد کا تاثر پیدا کر کے قاسم بلخی کو اشاروں میں سمجھایا کہ مسلسل سواری اور گھوڑے کے دوڑنے سے اس کی پسلیوں اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بلخی نے مسکرا کر اپنا ایک بازو اس کے سینے کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ فاطمہ نے سر اتنا پیچھے کر دیا کہ بلخی کا گال فاطمہ کے رخسار کے ساتھ لگ گیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ فاطمہ اب اتنی حسین اور دلکش نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ وہ اپنے اوپر فاطمہ کا بوجھ محسوس کرنے لگا۔ اس نے فاطمہ کو آگے کر کے اپنی جسم سے الگ کر دیا۔ پسینے سے دونوں کے کپڑے ان کے جسموں کے ساتھ چپک گئے تھے۔ قاسم بلخی کو کوفت سی بھی محسوس ہوئی، پھر اسے غصہ بھی آنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ گھوڑا بھی تھک گیا ہے۔ مسلسل چڑھائی چڑھتے چڑھتے گھوڑے کا دمخم ختم ہو گیا تھا۔ دوسرا گھوڑا پہلے ہی تھکا ہوا تھا۔ یہ دونوں گھوڑے فوج کے نہیں بلکہ سرائے کے استبل میں بندے رہنے والے کرائے کے گھوڑے تھے، جو لوگ تھوڑے سے فاصلے تک لے جانے کے لیے کرائے پر لے جایا کرتے تھے۔ جگ موہن بھی یہ گھوڑے یہ کہہ کر لایا تھا کہ مہمانوں کو ساتھ والے گاؤں تک لے جانا اور لانا ہے۔ یہ گھوڑے پہاڑی علاقے میں زیادہ دیر تک بھوک اور پیاس بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ قاسم بلخی کے پاس اس کا یہ علاج تھا کہ تعاقب کو ناکام کرنے کے لیے راستے سے ہٹ کر چلے اور وادیوں کے اندر اندر سے چھوٹا راستہ تلاش کرے۔ وہ گھوڑوں کو نیچے لے گیا۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ پہاڑوں نے ایسی تپش اگلنی شروع کر دی جو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ دونوں گھوڑے سے اتر کر چلنے لگے۔ فاطمہ چند قدم چل کر ہار گئی۔ اسے پہاڑ ڈرانے لگے۔ بلخی نے اشارے میں اس کی حوصلہ افزائی کی اور مسکرایا بھی، مگر بلخی کا اپنا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ گھوڑے اب وزن کے بغیر بھی قدم گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ بلخی نے ایک چٹان کا سایہ دیکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ فاطمہ اس کے قریب ڈھیر ہونے کے انداز سے بیٹھ گئی۔
رقم اور زیورات کی پوٹلی اس کے ہاتھ میں تھی، جسے اس نے قاسم بلقی کے آگے یوں پھینک دی جیسے اس کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ گھوڑے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ نے ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بتایا کہ وہ پیاس سے مری جا رہی ہے۔ قاسم بلقی نے سر ہلا کر بتایا کہ یہاں پانی ملنا مشکل ہے۔ فاطمہ نے اشارہ کیا کہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ بلقی اٹھا اور پانی کی تلاش میں چلا گیا۔ بہت دیر بعد مایوس واپس آیا اور فاطمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد عمران کے قافلے نے وہ خشک میوے کھائے جو وہ پشاور کے قریب کے ایک گاؤں سے خرید لایا تھا۔ پانی کا ایک چھوٹا مشکیزہ ابھی باقی تھا۔ تینوں نے پانی پیا اور چل پڑے۔ وہ قاسم بلقی اور فاطمہ سے بہت دور تھے۔ ہمارا سفر تھوڑا رہ گیا ہے، عمران نے کہا، مگر سفر کا یہی حصہ دشوار اور صبر آزما ہے۔ گھوڑے پیاسے ہیں، انہیں ہم دوڑا نہیں سکتے۔ پیاسے نہ ہوں تو بھی پہاڑی علاقے میں دوڑنے کے قابل نہیں۔ ہمیں غزنی پہنچنا ہے۔ ہمیں اچھی قسم کا ایک گھوڑا مل گیا تو ہم میں سے ایک آدمی تیزی سے جا سکتا ہے۔ اگر کوئی سوار مل گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ہمیں گھوڑا چاہیے۔ عمران، رشمی نے ہنس کر کہا، تم اسلام کو خدا کا مذہب کہتے ہو، اپنے خدا سے کہو نا گھوڑے کو پانی دے دے۔ کہنے کی ضرورت نہیں، عمران نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، یہ گھوڑے پیاس سے نہیں مریں گے۔ ہم خدا کی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ سارا سفر خدا کی عافیت میں طے کیا ہے۔ راجہ جے پال نے نظام اوریزی اور قاسم بلقی کو پکڑنے کے لیے پشاور سے آگے تک راستے روک رکھے ہیں، مگر ہم نکل آئے۔ میں تمہیں اب اپنے متعلق ایک راز بتاتا ہوں۔ میں ملتان کا نہیں، غزنی کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ میں غزنی کا جاسوس ہوں، اور میرے دونوں ساتھی غزنی کی فوج کے عہدیدار ہیں جو راجہ کے قیدی تھے۔ میں نے انہیں فرار کرایا ہے۔ میں نے تمہیں بھی موت کے منہ سے نکالا ہے۔ چونکہ یہ دونوں کام خدا کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں، اس لیے خدا نے میری مدد کی ہے۔ اور وہ دونوں گنہگار ہمیں لوٹ کر بھاگ گئے ہیں۔ ان کا انجام بھیانک ہوگا۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی خوشنودی رہی تو یہ پتھر بھی ہمیں پانی دیں گے۔ اور پتھروں نے انہیں پانی دیا۔ آدھی رات گزر گئی تھی، چاند اوپر آ گیا تھا۔ گھوڑے اپنی چال چلے جا رہے تھے۔ دائیں طرف ایک وادی راستے سے آ ملتی تھی۔ وہاں جا کر دونوں گھوڑے رک گئے، لگامیں جھکنے پر بھی نہ چلے۔ عمران نے گھوڑوں کے منہ دیکھے۔ دونوں گھوڑے نتنے پھلا رہے تھے اور دونوں وادی کی طرف دیکھتے تھے۔ دونوں آہستہ آہستہ سے ہنہنائے اور وادی کی طرف چل پڑے۔ اتر آؤ رشمی، عمران نے گھوڑے کے پہلو میں جا کر رشمی کو اپنی باہوں میں لے کر اتارا اور کہا، انہوں نے پانی کی مشک لے لی ہے، پانی قریب ہی ہوگا۔ دوسرے گھوڑے پر نظام اوریزی سوار تھا، وہ بھی اتر آیا۔ دونوں گھوڑے وادی کے اندر دوڑ پڑے۔ قدرت نے جانوروں کو یہ وصف عطا کر رکھا ہے کہ پانی کی بو دور سے سونگھ لیتے ہیں۔ بعض چھوٹے چھوٹے جانور اور پرندے بارش سے بہت پہلے محسوس کر لیتے ہیں کہ بارش برسے گی۔ ان دونوں گھوڑوں نے پانی کی مشک لے لی تھی۔ عمران نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو بتا رکھا تھا کہ اس خشک پہاڑی کے خطے میں کہیں کہیں پانی بھی مل جاتا ہے۔ گھوڑے دوڑتے گئے۔ عمران بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کے پیچھے گیا۔ کچھ دور اندر تک جا کر گھوڑے رک گئے۔ وہاں پہاڑ کا دامن ایک وسیع اور بلند غار کی طرح کٹا ہوا تھا۔ چاندنی میں وہاں پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں شاید چشمہ تھا۔ گھوڑے پانی پی رہے تھے۔ پانی کی وجہ سے وہاں تھوڑی سی گھاس بھی تھی۔ گھوڑے پانی پی کر گھاس کھانے لگے۔ ان کے سوار بیٹھ گئے تاکہ گھوڑے سیر ہو جائیں۔ اس وقت قاسم بلقی اور فاطمہ غزنی کی سمت جا رہے تھے، مگر وہ جا کہیں بھی نہیں رہے تھے، وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ بلقی غزنی کے عام راستے پر جاتے ڈرتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ پہاڑیوں کے اندر اندر سے وہ اطمینان سے نکل جائے گا، مگر یہ وادیاں ایسی تھیں کہ گھوم کر ایک دوسری سے گڈمڈ ہو جاتی تھیں۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے اور یہ دونوں انسان بھی تھک ہار گئے تھے۔ بلقی نے گھوڑا روک لیا اور دونوں اتر آئے۔ قاسم بلقی لیٹ گیا۔
اسے بھوک اور پیاس کے ساتھ نیند بھی پریشان کر رہی تھی۔ فاطمہ اس کے پہلو میں اس طرح لیٹی کہ آدھی اس کے سینے پر گری۔ بلقی نے اسے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ فاطمہ نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ اس کے جسم نے بلقی پر نشہ طاری کر دیا۔ وہ راستے سے تو بھٹک گئے تھے مگر راہ فرار موجود تھی جو دونوں نے ایک دوسرے میں دیکھ لی۔ وہ تھکن اور اپنے انجام کو بھول گئے۔ قاسم بلقی نے اسے نشے کی سی کیفیت میں اشاروں میں سبز باغ دکھائے اور وہ خواب و خیال کے باغوں میں پہنچ گئے۔ پھر دونوں گہری نیند سو گئے۔ قاسم بلقی گھبرا کر اٹھا۔ رات گزر گئی تھی، سورج چمک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کل وہ اسی جگہ سے گزرے تھے۔ اس نے فاطمہ کو جگایا۔ وہ ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ وہ روانہ ہونے کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ گھوڑے غائب تھے۔ ادھر ادھر دیکھا، گھوڑے کہیں بھی نظر نہ آئے۔ بلقی کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کے ساتھی آ کر ان کے گھوڑے لے گئے ہیں اور ان دونوں کو بھٹک بھٹک کر پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن گھوڑے پانی اور چارے کی تلاش میں دور نکل گئے تھے۔ بلقی گھبرا کر گھوڑوں کی تلاش میں دوڑا اور مایوس اور خوفزدہ واپس آ گیا۔ اس نے فاطمہ کا بازو پکڑا اور پاگلوں کی طرح ایک طرف دوڑ پڑا۔ فاطمہ دوڑتے دوڑتے گر پڑی۔ اس میں تو چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ بلقی نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا، رقم اور سونے کی تھیلی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس کے دل میں یہی ڈر تھا کہ عمران اور اوریزی قریب ہی کہیں موجود ہیں اور وہ جب بے حال ہو چکا ہوگا تو وہ آ کر اس سے تھیلی چھین لیں گے اور فاطمہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ چوری کا گناہ اور گزشتہ رات کا گناہ ملا کر چڑیلوں اور بدروہوں کی طرح اس کے ارد گرد ناچنے لگے۔ وہ بیٹھ گیا، فاطمہ کو کندھوں سے اتار کر اس طرح اپنے سینے سے لگا لیا اور بازوؤں میں دبوچ لیا جس طرح بچہ شریر بچوں سے اپنا کھلونا چھپایا کرتا ہے۔ اس نے تھیلی اپنے نیچے رکھ لی اور عقل و ہوش کھو بیٹھا تھا۔ قاسم، اسے فاطمہ کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ پانی، فاطمہ کا منہ کھل گیا تھا، زبان ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ فاطمہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر بلقی کی ذہنی حالت کچھ سنبھل گئی۔ اس نے فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑے۔ تم میری بات نہیں سمجھ سکو گی فاطمہ۔ قاسم بلقی نے اپنی زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ ہم بلق کے راستے سے نہیں، خدا کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس راستے سے ہٹ جانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں مرد میدان تھا، میدان جنگ میں ایسی ہی پہاڑیوں میں، برف باری میں، ریگستانوں میں، لڑائیوں میں زخمی بھی ہوا تھا۔ میرے ساتھی بھی زخمی ہوئے تھے، بعض کے بازو کٹ گئے تھے، ٹانگیں بھی کٹ گئی تھیں۔ ہم بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، ہمارے زخموں سے خون بہہ گیا، مگر ہم میں سے کوئی بھی اس طرح بے بس اور لاچار نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرا خون اور پسینہ نکل جانے سے میرے جسم کی توانائی اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی تھی۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے فاطمہ کو جھنجھوڑا مگر وہ اس کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ منہ اور آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا سمجھ گئی کہ جس خوبرو جوان کو اس نے جذبات کی پیاس بجھانے والا چشمہ سمجھا تھا وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، چشمہ سوکھ گیا ہے۔ میدان جنگ میں میرا جسم نہیں، میری روح لڑا کرتی تھی، بلقی نے کہا۔ میں چور نہیں تھا، میں جسمانی لذت کے لیے نہیں، روحانی کیفیت کے لیے لڑا کرتا تھا۔ اب ہم دونوں کو جسمانی پیاس اور سونے کی ہوس نے گمراہ کیا ہے۔ صرف 2-3 دن پیدل چلنے سے میرے جسم میں جان نہیں رہی۔ مجھے اپنے جسم سے بدبو آتی ہے، تمہارے جسم سے بھی بدبو آتی ہے۔ ہم گنہگار ہیں فاطمہ، گنہگاروں کی کوئی منزل نہیں ہوا کرتی، گنہگاروں کا انجام ہوا کرتا ہے۔ وہ اس دنیا سے عیش کرتے اور اگلی دنیا میں جلتے ہیں، یا ہم جیسے اسی دنیا میں جل جل کر مرتے ہیں۔ منزل میرے دوستوں کو ملے گی جو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، منزل اس ہندو لڑکی اور اس کے ہندو بھائی کو ملے گی جنہوں نے یہ راز پا لیا ہے کہ خدا پتھر اور مٹی کے نہیں ہوا کرتے۔ عمران نے انہیں خدائے وحدہ لا شریک دکھا دیا ہے۔ اب ہمیں مرنا ہے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔
اور لب و لہجہ اکھڑتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ ہوش میں آؤ قاسم، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، میں تمہارے سہارے آئی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، قاسم بلقی نے اپنی زبان میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، آؤ شاید مرنے کے لیے اس سے کوئی بہتر جگہ مل جائے۔ عمران، نظام اوریزی اور رشمی چلے جا رہے تھے۔ سفر کے 1.5-2 دن باقی تھے۔ اب راستہ نیچے اتر رہا تھا۔ ان کے گھوڑوں کو راستے میں ایک اور جگہ بھی پانی مل گیا تھا، مگر گھوڑوں کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ 2 آدمیوں کو ساتھ پیدل چلنا پڑتا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ گھوڑے پہاڑی علاقے میں زیادہ دور تک دوڑنے کے قابل نہیں تھے۔ نظام اوریزی کو بائیں طرف دور نیچے وادی میں 2 گھوڑے کھڑے نظر آئے۔ وہاں کچھ گھاس تھی جو یہ گھوڑے کھا رہے تھے۔ گھوڑوں پر زینیں کسی ہوئی تھیں، کوئی سوار نظر نہیں آتا تھا۔ عمران، نظام اوریزی نے عمران سے کہا، تم نے کہا تھا کہ کوئی گھوڑا مل جائے تو تم اس کے سوار کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرو گے۔ وہ دیکھو 2 گھوڑے۔ اگر میں خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ گھوڑے اپنے ہی معلوم ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ نیچے اترنے کا راستہ دیکھ کر وہ نیچے اتر گئے۔ قریب جا کر دیکھا، گھوڑے وہی تھے جو قاسم بلقی لے کر بھاگا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران اور نظام اوریزی نے تلواریں نکال لی۔ خطرہ تھا کہ بلقی مقابلہ کرے گا۔ جگہ ایسی تھی کہ وہ گھاٹ سے اٹھ کر اچانک حملہ کر سکتا تھا۔ تلاش کے باوجود بلقی اور فاطمہ نظر نہ آئے۔ عمران اور نظام نے بلقی کو پکارنا شروع کر دیا، سامنے آ جاؤ قاسم، ہم بھول جائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، دوستوں کی طرح آؤ قاسم۔ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ عمران، نظام اوریزی نے کہا، ادھر دیکھو، گدھ اتر رہے ہیں۔ وہ فوجی تھا اور کئی جنگیں لڑ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں جنگ ختم ہوتی ہے وہاں گدھوں کے غول جمع ہو جاتے ہیں۔ میدان جنگ کے ارد گرد کہیں بھی گدھ اترتے ہوں تو یہ ثبوت ہوتا ہے کہ وہاں کسی کی لاش پڑی ہے۔ عمران نے بھی گدھ اترتے دیکھے۔ وہ اور نظام اوریزی گھوڑوں پر سوار ہونے لگے۔ جگموہن اور رشمی پہلے ہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ سب ادھر کو گئے جہاں گدھ اتر رہے تھے۔ وہ جگہ کم و بیش 1 میل دور تھی۔ قریب جا کر انہوں نے گدھوں کو پتھر مارے تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں۔ وہ لاشیں تھیں، ایک قاسم بلقی کی، دوسری فاطمہ کی۔ گدھوں نے ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے تھے۔ انہیں مرے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ رقم اور سونے کی تھیلی قاسم بلقی کے ہاتھ میں تھی اور ہاتھ کی گرفت اکڑ گئی تھی۔ عمران اس کی انگلیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اکڑی ہوئی انگلیاں کھلتی نہیں تھیں۔ رہنے دو عمران، نظام اوریزی نے کہا، یہ خزانہ اسی کے پاس رہنے دو، اسی نے اس کی جان لی ہے۔ شاید ان دونوں کی روحیں اس خزانے کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے یہ پیاس، بھوک اور تھکن سے مرے ہیں۔ اگر یہ رہزنوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہوتے تو یہ تھیلی اور فاطمہ یہاں نہ ہوتی، اکیلا قاسم قتل ہوتا۔ عمران نے کہا، بد نصیب تھوڑا اور آگے تک جا سکتے جہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے تو انہیں پانی مل جاتا۔ عبرت حاصل کرو دوستوں، اتنی رقم اور اتنا زیادہ سونا انہیں موت سے بچا نہیں سکا۔ سونا کھایا نہیں جا سکتا، پیا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ ان انسانوں کو کھا جاتا ہے جو اس کی ہوس میں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اس نے رشمی سے کہا، دیکھ لو رشمی، حسن کا انجام دیکھ لو۔ فاطمہ اس جوانی اور اس کے حسن کے جال میں مجھے پھانسنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ قاسم پھنس گیا۔ فاطمہ کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ رشمی کے، جو اب رضیہ بن چکی تھی، آنسو نکل آئے۔ اب وہ 4 تھے اور ان کے پاس 4 ہی گھوڑے تھے۔ وہ روانہ ہو گئے اور شام کو اس خطے میں داخل ہو گئے جسے اس دور میں لمغان کہتے تھے۔ یہ سرسبز خطہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو جب اطلاع دی گئی کہ لاہور کے 3 آدمی ایک لڑکی کے ساتھ آئے ہیں تو وہ جس کام میں مصروف تھا اسے الگ رکھ کر لاہور سے آنے والوں کو بلایا۔ اندر عمران اور نظام اوریزی گئے۔
جبار اور رضیہ کا سلطان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمران نے سلطان کو اپنی پوری کارگزاری سنائی، بھٹنڈا کے جاسوسوں کا کارنامہ بھی سنایا، اور یہ بھی سنایا کہ وہ ایک ہندو لڑکی کو کس طرح انسانی قربانی سے بچا لایا اور اسے اور اس کے بھائی کو مسلمان کر لایا ہے۔ قاسم بلخی کی واردات اور انجام سن کر سلطان محمود کا چہرہ بجھ گیا۔ قوم میں زر اور زن کی جو ہوس پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ قوم کو تاریخ سے ناپید کر دے گی۔ سلطان محمود نے کہا، انہی دو چیزوں نے ہمیں خانہ جنگی میں الجھا رکھا ہے۔ کیا تم یقین سے کہہ رہے ہو کہ راجہ جے پال غزنی پر ضرور حملہ کرے گا؟ پورے یقین کے ساتھ، عمران نے جواب دیا۔ اس کی رسد تباہ ہو گئی، لیکن وہاں رسد اور سامان کی کمی نہیں۔ راجہ جے پال اب تک یہ کمی پوری کر چکا ہوگا۔ تمہارے دوسرے ساتھی وہاں کیا کر رہے ہیں؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ مجھے صحیح اطلاع لینی چاہیے کہ وہ کتنی فوج لا رہا ہے اور کب آ رہا ہے۔ بھٹنڈا کے آدمیوں کا کارنامہ آپ کو سنا چکا ہوں، عمران نے کہا۔ وہ وہیں کے رہنے والے جوشیلے نوجوان ہیں اور اویس الطیب کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ اویس ادھر کا رہنے والا ہے اور بھٹنڈا کی ایک مسجد میں امام بنا ہوا ہے۔ راجہ جے پال نے جو ہی کوچ کیا، اویس اطلاع بھیج دے گا۔ سلطان صد احترام نظام اوریزی نے کہا، آپ کسی کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، تیاری اور پیش بندی ابھی سے کر لیں۔ راجہ جے پال کی باتیں میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور میری موجودگی میں وہ اپنے سالاروں اور سپہ سالاروں کے ساتھ جو باتیں کرتا رہا ہے وہ بھی میں نے غور سے سنی ہے۔ اب کہ یہ راجہ شکست کھانے نہیں آئے گا، ہم اتنی فوج کبھی اکٹھی نہیں کر سکتے جتنی وہ لائے گا۔ مقابلہ 6 اور 1 کا ہوگا۔ ہمیں یہ جنگ بھی گھات اور شبخون کے طریقے سے لڑنی پڑے گی۔ جے پال اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہے کہ سلطان سبکتگین کی وفات کے بعد غزنی میں کوئی قابل فوجی قائد نہیں رہا۔ میرے پاس فوج کی کمی نہیں ہونی چاہیے، سلطان محمود نے کہا، لیکن ہماری فوج ریاستوں میں بڑھ گئی ہے۔ اسلامی فوج کے سالاروں میں بھی حکمران بننے کی ہوس پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اب اسلام کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جب سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں تو ملک و قوم اپنی موت خود ہی مرنے لگتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی غزنی، بلخ اور خراسان کی سلطنت کے انتظامی امور سنبھالنے اور انہیں بہتر طریقے سے چلانے میں مصروف تھا۔ اس کی توجہ فوج کی بھرتی اور ٹریننگ پر بھی مرکوز تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے سپہ سالار اور دیگر سالاروں کو بلایا۔ فوج کی بالائی کمان اس کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ یہ یقین ہو چکا ہے کہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کی مشترکہ فوج تیسرے حملے کے لیے آ رہی ہے، سلطان نے کہا۔ کمان پہلے کی طرح راجہ جے پال کی ہوگی۔ اس کی نفری کی تعداد کا علم نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے 1 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ ہماری تعداد بہرحال کم ہوگی۔ لاہور میں ہمارے آدمیوں نے اس کی رسد اور سامان کا ذخیرہ جلا دیا ہے۔ اس سے اس کے کوچ میں تاخیر ہو گئی۔ آپ اپنی بدنصیبی کو سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی بدنصیبی کو سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی پوری فوج جنگ میں نہیں جھونک سکتے۔ آپ کو کچھ دستے غزنی اور دیگر جگہوں پر رکھنے ہوں گے، کیونکہ ہم جب دشمن کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، آپ کے بھائی آپ کی پیٹھ پر وار کریں گے۔ یہ ہمارے قومی جذبے کا بڑا ہی سخت امتحان ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا حملہ کامیاب ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سلطنت غزنی کے نہیں، خانہ کعبہ کے پاسبان ہیں۔ مجھے میرے عالموں نے بتایا ہے کہ ہندو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سرحد دجلہ اور فرات سے بھی آگے ہے اور اس پر مسلمان قابض ہیں۔ ہندوؤں کو صرف حملہ آور قوم نہ سمجھنا، وہ اپنے ساتھ جغرافیائی دعوے اور باطل مذہب ساتھ لا رہے ہیں۔ وہ اسلام کے فروغ کو روکنے کے لیے اسلام کے اعصابی مرکز پر وار کرنے آ رہے ہیں۔ آپ اپنی سلطنت یا اپنے گھروں کے تحفظ کے لیے نہیں، خدا کے گھر کے تحفظ کے لیے لڑیں گے۔ آپ کو ایک فائدہ یہ حاصل ہے کہ ہندوؤں کی فوج پر تمہاری دہشت طاری ہے۔ لاہور سے جو 2 آدمی آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہندوؤں کے پچھلے حملے سے جو فوج بچ کر واپس گئی تھی اس نے اپنے ملک جا کر خوب دہشت پھیلائی تھی۔ اس کا اثر نئی بھرتی پر بھی ہے۔ میں آپ کو دوسرا فائدہ یہ دینا چاہتا ہوں
کہ آپ اپنی سلطنت سے دور دشمن کی ریاست کے قریب لڑیں اور میدان آپ کی مرضی اور آپ کی سہولت کا ہو۔ یہ میدان پشاور کے قریب ہوگا، ہم جیش گھاٹ میں بٹھائیں گے۔ آپ کے پاس لمغان کے چند ایک قلعے ہیں، ہم انہیں دھوکے کے لیے استعمال کریں گے۔ راجہ جے پال ہاتھی بھی لائے گا۔ آپ جان چکے ہیں کہ ہاتھی جتنا خوفناک لگتا ہے اس میں اتنی ہی خوفناک کمزوریاں ہیں۔ ہم بھی ہاتھیوں کا دستہ استعمال کریں گے، لیکن یہ جوابی حملے میں استعمال ہوں گے جو ہم دشمن کے عقب سے کریں گے۔ یہ آخری اور فیصلہ کن حملہ ہوگا۔ طریقہ وہی اختیار کریں گے کہ آمنے سامنے کے تصادم سے بچیں، دشمن کے پہلو پر حملے کریں اور پہلوؤں کو ہی نکل جائیں۔ دشمن کے دستوں کو اپنے پیچھے گھسیٹ گھسیٹ کر گھات تک لائیں۔ دشمن کو کمزور نہ سمجھیں، اور اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خدا نے اگر آپ کو فتح دی اور دشمن پسپا ہوا تو پشاور تک اس کا تعاقب کیا جائے اور پشاور کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ میں آپ کو ابھی اس زمین کا نقشہ دکھاؤں گا، اس سے پہلے آپ دل میں یہ حقیقت اور یہ جذبہ نقش کر لیں کہ آپ خدا کے عظیم مذہب کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی ابتدا کی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مقدسہ کو ختم کر ڈالیں اور ہماری روحیں آنے والی نسلوں کے آگے شرمسار ہوتی رہیں۔ ہمارا نعرہ ہوگا فتح یا موت۔ اس کے بعد سلطان محمود نے سب کے آگے نقشہ پھیلا کر جنگ کی تکنیکی ہدایات دینی شروع کر دی۔ انہیں گھات اور شبخون کی جگہیں بتائیں۔ آخر میں حکم دیا کہ کل صبح صادق کے وقت فوج کوچ کر جائے گی اور پشاور کے قریبی پہاڑیوں میں جا ٹھہرے گی۔ دستوں کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رکھنا ہوگا۔ محمد قاسم فرشتہ، گرویزی اور اتبی کی تحریروں کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے اگست 1001 عیسوی شوال 391 ہجری میں غزنوی سے کوچ کیا۔ اس کی فوج 10,000 منتخب سواروں کی تھی، 50 کے لگ بھگ جنگی ہاتھی تھے جو راجہ جے پال کی فوج سے اس کے پہلے حملوں میں چھینے گئے تھے۔ پیادہ نفری بہت ہی کم تھی۔ سلطان کی مجبوری تھی کہ اسے پیادہ فوج اپنی سلطنت میں چھوڑنی پڑی تھی، کیونکہ وہاں سلطانی کے ہوسکاروں کے حملے کا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ سلطان چونکہ گھوم پھر کر لڑنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سوار دستے ہی ساتھ لایا تھا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے۔ اکثر تاریخوں میں لکھا گیا ہے کہ محمود غزنوی نے پشاور پر حملہ کیا تھا۔ یہ غلط ہے۔ یہ ہندوستان میں لکھی ہوئی تاریخ ہے جس میں حقائق اور واقعات کو موڑ توڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ تمام نامور مورخوں نے لکھا ہے کہ حملہ راجہ جے پال نے کیا تھا اور محمود غزنوی یہ حملہ روکنے کے لیے پہلے ہی اپنی سلطنت سے نکل آیا اور پشاور کے قریب جنگی پوزیشن میں خیمزن ہو گیا تھا۔ راجہ جے پال نے رسد اور سامان کی کمی چند دنوں میں پوری کر لی تھی۔ وہ بہت جلد حملہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے جرنیلوں سے یہی کہتا پھر رہا تھا کہ وہ سبکتگین مر گیا ہے جس نے میرے حملے روک لیے تھے، اب میری راجدھانی غزنی ہوگی۔ اب اس نے ایک کنواری لڑکی کی قربانی بھی دی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اب دیوتا اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اب دوسرے مہاراجاؤں نے اسے اتنی فوج نہیں دی تھی جو پہلے دی تھی۔ سامان بہت دے دیا تھا۔ راجہ جے پال نے لاہور سے کوچ کیا تو اس کی فوج کی تفصیل یہ تھی: 12,000 سوار، 30,000 پیادہ اور 300 جنگی ہاتھی۔ رسد اور سامان والی بیل گاڑیوں کی قطار میلوں لمبی تھی۔ جے پال فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے سال بھر کی رسد لے جا رہا تھا۔ اسے فتح کا اتنا یقین تھا کہ مورخوں کے مطابق وہ بے انداز خزانہ سونے اور ہیروں کے ہار اور جواہرات ساتھ لے گیا۔ اس خزانے کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ غزنی کے راستے میں افغان سرداروں کو زر و جواہرات دے کر اپنے ساتھ ملانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے کوچ بہت تیز کرایا۔ وہ اس وہم میں مبتلا تھا کہ وہ غزنی والوں کو بے خبری میں جالے گا۔ اس نے پشاور صرف ایک رات قیام کیا تاکہ بیل گاڑیاں پہنچ جائیں۔ اس نے پشاور کوچ کیا تو غزنی کے جاسوسوں نے اس کی ساری فوج اور کوچ کی ترتیب دیکھ لی۔ انہوں نے قبل از وقت سلطان کو بتا دیا کہ راجہ کی نفری کتنی اور کیسی ہے۔ راجہ جے پال کو پشاور سے نکلتے ہی پتہ چل گیا
کہ سلطان محمود پہاڑیوں میں خیمہ زن ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ چوکس ہو گیا۔ اس نے پشاور اور پہاڑی سلسلے کے درمیان پڑاؤ کا حکم دے دیا تاکہ آگے کی کوئی اطلاع حاصل کر سکے۔ رات کو اس نے دیکھ بھال کے لیے ایک جیش بھیجا، مگر وہ واپس نہ آ سکا۔ غزنی والوں نے راجہ جے پال کے ساتھ حساب کتاب کھول لیا تھا۔ صبح ابھی تاریک تھی جب جے پال کی فوج کی خیمہ گاہ کے ایک کونے پر غزنی کے سواروں نے شبخون مارا اور افراتفری پیدا کر دی۔ ہندوؤں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ جے پال نے تیاری کا حکم دے دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو اسے غزنی کی فوج کے 2-4 دستے نظر آئے جو سامنے کھڑے تھے۔ جے پال نے حملے کا حکم دے دیا۔ غزنی کے یہ سوار دستے آگے آ کر پھیل گئے۔ ہندوؤں نے ہاتھیوں کو آگے کر رکھا تھا۔ سلطان کے سوار ہاتھیوں سے لڑ گئے اور پیچھے ہٹنے اور پھیلنے لگے۔ اس وقت سلطان محمود چند ایک دستوں کے ساتھ نشیبی علاقے میں بڑھتا ہوا دشمن کے عقب میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہندوؤں نے اسے دیکھ لیا اور پیچھے کو مڑے۔ سلطان محمود نے حملے کا حکم دے دیا۔ سوار آگے بڑھے، گھمسان کا رن پڑا، لیکن مسلمان مارکے سے ہٹنے لگے۔ ہندو ان کے تعاقب میں آئے۔ اس طرح جے پال کی فوج 2 حصوں میں بڑھ گئی۔ ایک حصہ پہاڑیوں کی طرف منہ کیے بڑھ رہا تھا اور دوسرا پیچھے پشاور کی طرف۔ اس وقت سلطان کے کچھ سوار دستے دونوں حصوں کے درمیان آ گئے۔ انہوں نے دونوں حصوں کے عقب پر حلہ بول دیا۔ راجہ جے پال کا ہیڈ کوارٹر درمیان میں تھا۔ اس کا جھنڈا ایک سوار نے اٹھا رکھا تھا۔ چند ایک مسلمان سواروں نے جھنڈے پر حلہ بول دیا، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہا۔ جھنڈا نہ گر سکا۔ دوپہر تک میدان جنگ کی صورت یہ ہو گئی کہ راجہ جے پال کی فوج 2 حصوں میں کٹ چکی تھی، بکھر گئی۔ راجہ جے پال آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ چونکہ سلطان محمود یہیں ہے، اس لیے وہ آگے بڑھ جائے اور غزنی پر جا دھمکے۔ اس کوشش میں راجہ کے جیش مسلمانوں کی گھات میں آنے لگے۔ ان پر تیروں کی بوچھاڑیں پڑی اور وہ گرتے چلے گئے۔ سلطان محمود کے سوار گھوم پھر کر لڑنے لگے۔ 10,000 سواروں کا مقابلہ 12,000 سواروں اور 30,000 پیادوں سے تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان خاصا ہو رہا تھا، مگر شہیدوں کا لہو رائے گا نہیں جا رہا تھا۔ راجہ جے پال کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہو رہی تھی کہ مسلمان کہیں جم کر لڑیں۔ وہ جم کر لڑنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی فوج کی ٹریننگ اسی پر ہوئی تھی۔ سلطان محمود نے لڑنے کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا تھا وہ اس کے طریقے جنگ کے لیے موزوں تھی۔ جے پال تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا۔ وہ یہاں لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، تاہم اس نے جنگی اہلیت کا پورا مظاہرہ کیا۔ اس کی جنگی قوت زیادہ بھی تھی، مگر میدان مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔ جے پال تعداد کی برتری کے سہارے لڑ رہا تھا۔ اس نے یہ کوشش بھی کی کہ جنگ ملتوی ہو جائے تاکہ اسے تول دیا جا سکے، لیکن مسلمان سواروں نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ معرکہ بڑا ہی خونریز تھا۔ شام سے پہلے سلطان محمود غزنوی نے 50 ہاتھیوں اور 2,000 گھڑ سواروں سے جے پال کے عقب پر شدید حملہ کر دیا۔ سوار جے پال کے ہیڈ کوارٹر کو گھیرے میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں بڑا سخت معرکہ لڑا گیا، مگر جے پال نکل نہ سکا۔ وہ 15 حکام کے ساتھ زندہ پکڑا گیا۔ اس کی فوج جو بکھر گئی تھی پسپا ہونے لگی۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور وہ پشاور تک جا پہنچے۔ پشاور کے قریبی مضافات میں بھی معرکے لڑے گئے، جن کی صورت یہ تھی کہ ہندو جانے بچانے اور جنگی قید سے بچنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ راجہ جے پال کا جھنڈا گرنے اور اس کی مرکزی کمان ختم ہو جانے سے جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ مسلمان سوار جو تعداد میں بہت تھوڑے رہ گئے تھے، ہندو فوج کو ٹولیوں میں بکھیر کر ان کی وہی حالت کر رہے تھے جو بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ کی کیا کرتے ہیں۔ شام تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ راجہ جے پال کو صحیح معنوں میں شرمناک شکست ہوئی تھی، مگر غزنی کی غازیوں نے خون اور جان کے جو نذرانے دیے، اس کی مثال خود غزنی والے بھی کبھی پیش نہیں کر سکتے تھے۔ مشہور مورخ گرویزی اور روتبی لکھتے ہیں کہ مسلمان سواروں نے اس احساس کے تحت کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، تھوڑی تھوڑی نفری کے جیشوں کی صورت میں اس قدر شدید اور برق رفتار حملے کیے کہ ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ گئے۔
دوپہر تک 5000 ہندو سوار اور پیادے مارے جا چکے تھے اور جنگ کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا۔ جنگی مبصرین نے مسلمانوں کی کامیابی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو فوج پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی طاری تھی، اس لیے ان کا لڑنے کا جذبہ جلدی مجروح ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو جو ہدایات دی تھی ان میں زور اسی پر دیا تھا کہ دشمن کا جذبہ توڑنے کی کوشش کرنا۔ اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ پہلوؤں پر کم تعداد میں حملہ کرو اور نکل جاؤ، پھر گھوم کر آؤ اور یہ سلسلہ جاری رکھو، دشمن کو پتہ نہ چلنے دو کہ اب مسلمان سوار کدھر سے آئیں گے اور کتنے آئیں گے۔ سلطان محمود کی کامیابی کی دوسری وجہ اس کا جاسوسی کا نظام تھا، جس کے ذریعے اسے قبل از وقت دشمن کی آمد اور نفری وغیرہ کی اطلاع مل گئی تھی۔ اس سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے ملک سے دور آ کر اپنی پسند کی زمین کا انتخاب کر لیا۔ یہ کیفیت جو سلطان محمود نے پیدا کر لی تھی راجہ جے پال کے لیے غیر متوقع تھی۔ کوشش کے باوجود راجہ جے پال اس کیفیت کو اپنے حق میں نہ کر سکا، آخر گھیرے میں آ کر اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ پشاور سے کچھ دور میراند نام کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا، وہاں راجہ جے پال اور اس کے اعلیٰ حکام کو سلطان محمود غزنوی کے سامنے لے جایا گیا۔ ایک ترجمان کے ذریعے سلطان اور راجہ کی باتیں ہوئی۔ یہ فتح و شکست میری اور آپ کی نہیں، سلطان محمود نے راجہ جے پال سے کہا، یہ اسلام کی فتح ہے۔ اس عظیم مذہب نے ثابت کر دیا ہے کہ تراشے ہوئے پتھر اور خیالی مورتیاں انسان کا نہ کچھ بگاڑ سکتی ہیں، نہ اسے کچھ دے سکتی ہیں۔ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت، فتح و شکست اسی کے اختیار میں ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ کا تیسرا حملہ ناکام ہو چکا ہے، اب آپ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے کر آئے تھے۔ دیوتاؤں نے آپ کو اس ناحق قتل کی سزا دی ہے۔ قربانی ہم بھی دیا کرتے ہیں، لیکن کسی کو خدا کے آگے ذبح نہیں کرتے۔ میدان جنگ میں لاشیں دیکھ لو، ہم یہ قربانی دیا کرتے ہیں اور خدا اسے قبول کر لیا کرتا ہے۔ کیا آپ ہمارے ایمان کو برحق تسلیم نہیں کرتے، جنہوں نے 10,000 کی تعداد میں آپ کے 50,000 کے لشکر کو میدان سے بھگا دیا ہے؟ میں مذہبوں کی بحث میں نہیں الجھوں گا، راجہ جے پال نے کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہار گیا ہوں، میں جان بخشی کی درخواست کرتا ہوں اور یہ معاہدہ کروں گا کہ آئندہ آپ پر فوج کشی نہیں کروں گا۔ پھر آپ اپنے مذہب کا فریضہ سمجھ کر معاہدہ توڑیں گے، سلطان محمود نے کہا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، راجہ جے پال نے کہا۔ آپ قیمت بتائیں۔ میں اس قیمت میں آپ کا یہ خزانہ شامل نہیں کروں گا جو میرے ہاتھ لگا ہے، سلطان محمود نے کہا۔ یہ مال غنیمت ہے۔ خزانے کا مال غنیمت کم نہیں تھا۔ راجہ جے پال افغانوں کو ساتھ ملانے کے لیے بے انداز خزانہ ساتھ لایا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دیگر زر و جواہرات اور نقدی کے علاوہ ہیروں کے 15 ہار تھے، جن میں ایک کی قیمت 80,000 دینار تھی۔ معاہدے کی روح سے طے پایا کہ راجہ جے پال کو رہا کر دیا جائے گا، اس کے عوض وہ 2.5 لاکھ دینار اور 50 ہاتھی تاوان کے طور پر ادا کرے گا۔ اس کے نہایت اہم حکام کو یرغمال کے طور پر قید میں رکھا گیا اور راجہ جے پال کو رہا کر دیا گیا۔ سلطان محمود نے پشاور تک کو اپنی علم برداری میں لے لیا اور آج کے درہ خیبر اور تمام تر سلسلہ کوہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ جنگ بروز جمعرات 8 محرم 392 ہجری 27 نومبر 1001 عیسوی کے روز لڑی گئی اور اسی روز فتح اور شکست کا فیصلہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی اس مقبوضہ علاقے کے انتظامی امور کے لیے کچھ عرصہ پشاور میں رہا۔ اسے یہاں زیادہ عرصہ رہنا تھا، مگر اس کی اپنی سلطنت کے ارد گرد مسلمان حکمران پھر سر اٹھانے لگے تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے 1002 عیسوی کے موسم بہار میں غزنی چلا گیا۔ اسی موسم میں راجہ جے پال نے اپنی قوم کے ہزارہا جوان آدمی اور قوم کے گاڑھے پسینے کی کمائی پشاور کے مضافات میں تباہ و برباد کر کے لاہور میں واپس آیا۔ وہ بوڑھا تو تھا ہی، اس شکست نے اسے اور زیادہ بوڑھا کر دیا۔ آتے ہی اس نے دربار منعقد کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج سے اس کا بیٹا انند پال اس کا جانشین ہوگا۔ اس اعلان کے ساتھ وہ راج سے دستبردار ہو گیا۔ اس نے سب کو راج محل کے پچھواڑے کے باغ میں چلنے کو کہا۔
خود اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑا۔ تم جیسے بہتر سمجھو گے ویسے راج کرنا، اس نے اپنے بیٹے اننت پال سے کہا، لیکن یہ میری وصیت ہے کہ غزنی پر حملے کے لیے نہ جانا۔ ہماری فوج مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ سکتی۔ ان کی فوج کی چالیں نہایت اچھی ہیں، لیکن ان کی اصل قوت ان کا جذبہ ہے اور جوش و خروش ہے، جو ہماری فوج میں کوشش کے باوجود پیدا نہیں ہو سکا۔ محمود کو 2.5 لاکھ دینار کی مالیات کا سونا بھیج دینا، ورنہ وہ تم پر حملہ کرے گا، اور تمہاری فوج کا یہی حشر ہوگا جو تم پشاور میں دیکھ آئے ہو۔ وہ جب پچھواڑے کے باغ میں پہنچے تو سب حیران رہ گئے کہ وہاں چتا بنی ہوئی تھی۔ لکڑیوں کا یہ چوکور انبار کسی مرے ہوئے لاش کو جلانے کے لیے لگایا گیا تھا، مگر راج محل میں کوئی بھی نہیں مرا تھا۔ چتا پر تیل انڈیل دیا گیا تھا اور ایک آدمی جلتی مشل اٹھائے کھڑا تھا۔ راجا جے پال کسی سے اور کوئی بات کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا اور چتا پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مشل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چوبیدار نے مشل اسے دے دی۔ راجا نے تیل میں بھیگی ہوئی لکڑیوں پر مشل کا شعلہ رکھ کر آگ لگا دی۔ اس کا بیٹا اس کی طرف دوڑا، لیکن شعلے اتنے اونچے اور اتنے ہیبت ناک ہو گئے تھے کہ کوئی قریب نہ جا سکا۔ راجا جے پال نے اپنے آپ کو نہایت خاموشی سے جلا ڈالا۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ راجا جے پال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ سلطان محمود کو تاوان ادا کر دے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کو دل سے اتار دے، لیکن اننت پال نے، جو سلطان محمود کا ہم عمر تھا، اپنے باپ کی جلتی چتا کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں غزنی والوں کو 1 پیسہ تاوان ادا نہیں کروں گا، میں باپ کے خون کا انتقام لوں گا۔